ایک سوال یہ کیا ہے کہ سیدنا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کا نازل ہونا اور اسے خبر واحد قرار دے کے اس پہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ تو اس کا انکار کرتے تھے، اور وہ تو بس صرف اس بات کے قائل تھے، مستدرک حاکم کی روایت، پھر طبرانی کی روایت، پھر مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت۔ ہم آپ سے یہ درخواست کر سکتے ہیں کہ پورے سوز دل کے ساتھ عرض کرتے ہیں، آپ اس بات کو چھوڑ دیں، اپنا عقیدہ اس پہ مت استوار کریں کہ سیدنا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے قرب قیامت میں نہیں آنا۔ جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا انتقال ہو گیا ہے اور وہ دوبارہ دنیا میں نہیں تشریف لائیں گے، تو میرے بھیا وہ اگر اسے اللہ نے علم سے نوازا ہے نا، تو یہ پوری امت جو پیچھے گزری ہے آپ کے، پوری امت اسے کفر قرار دیتی ہے۔ آپ ہوش میں ہیں؟ آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ اگر آپ کو عربی پڑھنی نہیں آتی تو پھر تو بات ہی فضول ہو گئی۔ جو لوگ عقیدے پر بحث کرتے ہیں، 100 سے زیادہ عقیدے پر ہمارے بیانات موجود ہیں، ہم نے اس عقیدے کو بار بار اسی لیے دہرایا ہے کہ ڈر لگتا ہے، یار یہ کفر ہے، تم اسے بچوں کا کھیل نہ سمجھو۔ یہ مستدرک حاکم کا حوالہ اور یہ مصنف ابن ابی شیبہ کا اور عبدالرزاق کا، یہ امت نے کبھی نہیں پڑھے تھے۔ یہ پچھلے سارے لوگ گمراہ تھے۔ خاص طور پہ جب مسئلہ آتا تھا کفر اور اسلام کا، اتنا بڑا فتویٰ دینا یہ کس کی ہمت تھی؟ عقیدے کی جتنی کتابیں لکھی گئی ہیں، یہ جس مسلک پہ آپ چل رہے ہیں، یہ معتزلہ کا مسلک ہے کہ خبر واحد سے عقیدہ ثابت نہیں ہوتا۔ ہم نے بھی امریکہ کے ایک بیان میں اس پہ بات کی تھی۔ اس وقت کتابیں نہیں میسر تھیں، اسباب اور وسائل ہی کچھ نہیں تھے، لیکن پوری تحقیق کے بعد ہم آپ سے عرض کرتے ہیں کہ خبر واحد سے عقیدہ ثابت ہوتا ہے، خبر واحد سے عقیدہ ثابت ہوتا ہے۔ اور یہ لکھنا، یہ کیسے آپ نے لکھ دیا کہ تأثر دیا ہے تواتر کا؟ تأثر کیسے دیا ہے؟ وہ حقیقت میں تواتر ہے۔ وہ تو حقیقت میں محدثین متواتر احادیث کے قائل تھے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنے لوگ ایک بات کو نقل کریں کہ اتنوں کا جھوٹ پہ جمع ہونا ممکن نہ ہو، اسے ہی حدیث متواتر کہتے ہیں۔ سیوطی وغیرہ نے اس میں قید لگا دی کہ 10 صحابہ رضی اللہ عنہ سے ثابت ہو جائے تو حدیث متواتر، لیکن اس کے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ 10 صحابہ رضی اللہ عنہ مختلف شہروں میں، مختلف علاقوں میں جہاد میں تشریف لے گئے۔ ایک ہی بات وہ مصر میں کہہ رہا ہے، یہ عراق میں کہہ رہا ہے، تیسرا مدینہ منورہ میں کہہ رہا ہے، چوتھا مکہ مکرمہ میں کہہ رہا ہے، پانچواں شام میں کہہ رہا ہے۔ کوئی پلاننگ تھوڑی ہے کہ ہم سب نے مل کے ایک جھوٹ پہ اتفاق کر لیا، ایسے نہیں ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے بارے میں پوری امت یہ طے کر چکی ہے کم سے کم کہ روایت حدیث میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سب کے سب عادل ہیں۔ خلافت و ملوکیت مولانا نے لکھی تھی نا مودودی صاحب نے، اس پہ جو اعتراضات ہوئے تھے، اس کے آخر پہ ایک ایڈیشن ایسا چھپا تھا جس میں مولانا مودودی صاحب نے جوابات دیے تھے ان پہ جو اعتراضات ہوئے تھے، اس میں آپ پڑھیے۔ انہوں نے خبر واحد الصحابہ کلہم عدول پر وہاں بھی بحث مل جائے گی آپ کو۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اگر جھوٹ سے متصف معاذ اللہ مانے جائیں تو سارا ذخیرہ حدیث ڈوب جائے گا۔ خود قرآن کی قرآنیت کہاں باقی رہتی ہے؟
حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو اس سے آگے کوئی صحابی کہتے ہی نا کہ میرے سامنے وحی نازل ہوئی، 10 آدمی کہتے ہیں وحی نازل ہوئی۔ کون تھے؟ یعلا ابن امیہ یا کون تھے رضی اللہ عنہ؟ انہوں نے کہا کہ لوگوں مجھے دکھانا کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی نازل ہوئی۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے وحی کے دوران انہیں بلا لیا، کہا دیکھو تم یہ پوچھ رہے تھے نا، یہ وحی نازل ہو رہی۔ اور پھر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کپڑا ڈال دیا، چادر ڈال دی، کہ اس حالت میں کوئی دیکھے اور کچھ اور نہ کچھ کہنے لگے کہ ان کفر میں نہ کوئی چلا جائے، تو پورا کپڑے سے لپیٹ دیا حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن بھی تو اسی روایت میں آیا نا، اسی چین میں۔ آپ کہتے ہیں متواتر، اور پھر اس کے مقابلے میں لے آتے ہیں آپ خبر واحد۔ یہ حنفیاں ہیں جنہوں نے حدیث کی باقی، انہوں نے کہا حدیث مشہور بھی ہوتی ہے، حدیث مستفیض بھی ہوتی ہے، یہ 4 قسمیں انہوں نے بنا دی۔ اور محدثین کے ہاں دیکھیں، آپ مقدمہ ابن صلاح پڑھیے، یہ صرف اس لیے عرض کر رہا ہوں سوزے دل سے کہ خدا کا واسطہ اپنے عقیدے کو بچاؤ یار۔ ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے ایک ایسے عقیدے کو رکھنے کی جو عقیدہ معاذ اللہ استغفر اللہ کتاب و سنت سے ثابت نہ ہوتا ہو؟ خدا پوچھے گا نہیں، مار نہیں پڑے گی، پٹیں گے نہیں کہ تم نے کیوں یہ عقیدہ رکھ لیا۔ امت پوری اس پہ رہی ہے، آپ آخری زمانے میں، اور آپ کا بھی کوئی قصور نہیں ہے، ہم جانتے ہیں یہ آگ کہاں سے لگی ہوئی ہے۔ اہل السنہ نے کبھی بھی اس کی مخالفت نہیں کی، اور معتزلہ اس کے خلاف رہے۔ اب صاف صاف کہیں کہ آپ معتزلی ہیں اور خبر واحد کو نہیں مانتے۔ اہل السنہ سارے خبر واحد کو مانتے ہیں۔ کہ آپ کی نظر سے کتاب الرسالہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی بھی نہیں گزری؟ یہ آپ اسے پڑھیے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ خبر واحد کی حجیت کے قائل ہیں، اور آپ ہمیں معاف کریں اور اللہ تعالیٰ بھی معاف کرے۔ معلوم نہیں کہ جو آپ نے حوالے بھیجے ہیں، آپ نے ان کتابوں کو دیکھا بھی ہوگا یا نہیں دیکھا ہوگا، یہ سب کھچڑی جو پک رہی ہے نا اور جو سامنے آ رہی ہے، یہ ایک بات نہیں ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا۔ یہ جتنے گمراہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا، وہ اس سے بھی بڑھ کر پھر اگلی بات کہتے ہیں کہ عذاب قبر کچھ نہیں۔ وہ اس کے بعد یہ بھی کہتے ہیں کہ یزید ٹھیک تھا، اور حسین ابن علی رضی اللہ عنہ اور کربلا یہ سب ایسے ہی معاذ اللہ استغفر اللہ ڈرامہ تھا۔ وہ اس سے بھی آگے بڑھتے ہیں اور کہتے ہیں تراویح 20 کچھ نہیں تھی، 8 تھی۔ وہ اس کے ساتھ یہ بھی عقیدہ رکھتے ہیں کہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی عمر 15 برس اور 17 برس اور 19 سال تھی۔ یہ کوئی ایک چیز نہیں ہے۔ جس شخص کا یہ عقیدہ ہے کہ سیدنا مسیح علیہ السلام نازل نہیں ہوں گے، وہ یہ پوری ایک سیریز ہے، اس میں گر جاتا ہے۔ اور اس سب گمراہی کی جڑ یہ ہے کہ حدیث کا انکار کرو۔ بخاری میں یہ حدیث آئی ہے، حضرت عائشہ ام المومنین رضی اللہ عنہ کی 6 سال کی اور 9 سال کی، بخاری کو سمجھ ہی نہیں لگی۔ مہدی کا تذکرہ آیا ہے سارا ابو داؤد میں، ابو داؤد کیا چیز تھے یار، مہدی کا ذکر کرتے ہیں تو شیعوں سے وہاں روایات آ گئی۔ یہ زہر پھیلا تھا پرویز صاحب کے اس جملے سے کہ یہ جتنے تمہارے صحائے ستہ کے محدثین ہیں یہ سب فارسی تھے، اور فارسی دانوں نے عربوں سے انتقام لیا اور جھوٹی حدیثیں گھڑتے رہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ عرب نہیں تھے، بخارا میں پیدا ہوئے تھے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ ایران نیشا پور میں پیدا ہوئے تھے۔ ابو داود سجستان میں پیدا ہوئے تھے رحمہ اللہ۔ ترمذی ترمز میں پیدا ہوئے تھے، سمرقند اور بخارا اور ان علاقوں میں۔ امام نسائی وہیں پیدا ہوئے تھے ایک گاؤں میں۔ ابن ماجہ قزوین میں پیدا ہوئے تھے، ابھی تک قزوین ایران میں رحمہ اللہ۔
اس نے کہا یہ جتنے تمہارے چوٹی کے محدثین ہیں نا، یہ سارے کے سارے در حقیقت شیعہ تھے، در حقیقت یہ لوگ فارسی میں پیدا ہوئے تھے اور فارسیوں کے تأثر سے انہوں نے یہ چیزیں لکھی ہیں، لہٰذا ان کی کتابیں قابل اعتماد ہیں۔ ہم نہیں جانتے یار، یہ فتنہ پیدا ہوا تھا سر سید احمد خان سے۔ آپ نے ان کی کتاب نہیں پڑھی، مقالات سر سید پڑھیں، کس بے دردی سے وہ احادیث کا انکار کرتے ہیں۔ وہ معراج کے واقعے کا ہی سارا کہتے ہیں خواب ہے معراج کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھلا کہاں آسمانوں پہ چلے گئے۔ قُلْ نَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، اسے ہی پڑھ لیجئے ان کی تفسیر میں۔ اللہ کہتا ہے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ تم اپنی لاٹھی کو مارو ایک پتھر پہ اور اس سے چشمے پھوٹیں گے۔ اللہ نے فرمایا فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشَرَةَ عَيْنًا، 12 چشمے اس سے پھوٹے جب انہوں نے لاٹھی کو مارا۔ سر سید کہتے ہیں تم گمراہ ہو، سمجھے ہی نہیں۔ فرمایا یہ گیا کہ تم لاٹھی ٹیکتے ہوئے جنگل میں چلے جاؤ، ان پتھروں میں دیکھو چشمے ہوں گے۔ ایسے نہ کریں، یہ خبر واحد کی حجیت، یہ تھی سر سید کی سوچ اور فکر۔ اسلم جے راجپوری میں آئی تھی، جو حوالہ آپ نے میں بھیجا ہے، پڑھ کے ہنسی بھی آتی ہے کہ اسلم جے راجپوری بھی یہی کہتا تھا، عبداللہ چکڑالوی بھی یہی کہتا تھا، پرویز بھی یہی کہتا تھا۔ اب آپ نیا جال لائے پرانے شکاری، آپ اہل سنہ میں سے نہیں رہ سکتے۔ خدا کا خوف چاہیے، اللہ کو جواب دینا ہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا اجرؤکم علی الفتیہ اجرؤکم الی اللہ، تم میں جو فتوے دینے میں جلدی کرتا ہے نا، یہ جلد باز مفتی جہنم میں بھی کودنے میں جلدی کرے گا۔ بڑی ذمہ داری کی چیز ہے، خاص طور پہ عقیدے کو بتانا کہ عقیدہ یہ ہونا چاہیے۔ پوری امت اس بات کی قائل رہی ہے۔ آپ شروع کرتے ہیں اس سے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے، کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سیدنا مسیح علیہ الصلاۃ والسلام کی آمد ثانی کہ وہ کب وہ انکار کرتے تھے۔ پھر آپ اس کڑیوں کو چلاتے ہیں، 9 یا 10 آدمی آپ امت میں ثابت کرتے ہیں۔ شیخ شلتوت کو بھی لے آتے ہیں جامعۃ الازہر کے۔ ہمیں نہیں معلوم کہ شلتوت نے سیدنا مسیح علیہ الصلاۃ والسلام کی وفات کا فتویٰ دیا تھا، یہی خبر واحد اور خبر متواتر کی بحث چھیڑ کے، اور اس فتوے سے پوری اسلامی دنیا میں جو بھی گمراہ تھے انہوں نے فائدہ اٹھایا تھا۔ اور شلتوت کو جو جواب انہوں نے لکھا تھا، ناصر البانی حدیث میں غلطیاں ان سے بھی ہوئی ہیں، ان کے خلاف کتابیں بھی آ رہی ہیں، سب معلوم ہے۔ ناصر الدین البانی جو تھے، انہیں فیصل ایوارڈ ملا تھا۔ یہ تھے یوسف قرضاوی تھے، ہمارے حضرت مولانا میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ سب ایک ہی گویا مطلب یہ کہ زمانے میں تھوڑا سا آگے پیچھے، سارے اپنے اپنے فن میں بہت زیادہ ماہر بھی تھے۔ تو البانی نے شلتوت شیخ الازہر کو جواب لکھا تھا کہ یہ گمراہی ہے جو تم کہہ رہے ہو۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے جنازہ پڑھا تھا غلام احمد قادیانی کا، عیسیٰ علیہ السلام کے تو انتقال ہو گیا تھا، یہ عیسیٰ ہے۔ فرض کر لیں ایک لمحے کو مولانا آزاد نے پڑھ بھی دیا تھا، ولیعذ باللہ پڑھائے تھے جنازہ، اس سے عقیدہ ثابت کرنا ہے؟ یار عقیدے کی بنیاد کتاب ہے، سنت ہے، امت کا اجماع ہے۔ اب 1200 سال کی پرانی چیزیں پالش کر کے دوبارہ یہ ان کو دکھائیں جن کو علم نہ ہو، ہم آپ کے سامنے رکھیں۔ یہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ 10ویں صدی کے ہیں۔ شرح الامالی، ضوء المعالی، بدع المعالی اصل میں ایک کتاب تھی۔ حنفی حضرات نے
وہ بدر الامالی جو لکھی تھی یہ سراج الدین علی بن عثمان اوشی تھے. اوش ایک جگہ ہے، حضرت خواجہ بختیار الدین کاکی رحمۃ اللہ علیہ بھی وہیں کے تھے. اوش نے بڑے بڑے ہیرے اسلام کی گود میں ڈالے، یہ ان میں سے تھے. بہرحال انہوں نے عقیدے پہ ایک چیز لکھی، ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ اس کی شرح بھی لکھی. جب بات آئی ہے انہوں نے شاعری میں بچوں کو رٹانے کے لیے پوئمس جیسے ہوتی ہیں نا، تو ایک پوئم انہوں نے لکھی کہ ہمارا یہ عقیدہ، یہ عقیدہ، یہ عقیدہ. سعودی بھی ان بچوں کو ذرا چھیڑو نا تو اسے کہو عقیدہ سناؤ تو فوراً کہتا ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں قائن عن خلقہ بائن عن عرشہ. یہ جملے وہ پڑھتے ہیں سعودی بچے، ان کے عقیدے کی تعلیم دی جاتی. اوشی رحمۃ اللہ نے کہا کہ وعیسیٰ سوف یاتی، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے قیامت سے پہلے عن قریب. اس پہ اس کی شرح میں وہ کہتے ہیں کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا آنا لدجال شقی ذی خبالی، اس شقی اور بدبخت دجال کے قتل کے لیے آئیں گے جس کی پیشن گوئی آئی ہے. اس پہ لکھتے ہیں اس کے نیچے کہ یہ دجال کے خروج کا اثبات اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نازل ہونا اور پھر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا اس کو دجال کو قتل کرنا، والایمان بکل ذالک واجب، ان سب چیزوں پہ ایمان لانا ضروری ہے، واجب ہے. یہ 10ویں صدی کے ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ علم حدیث میں مجدد تھے اپنی صدی کے. ہمارے یہاں سے مجدد الفسانی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ تھے، اور مکہ مکرمہ میں علم حدیث میں یہ مجدد تھے جنہوں نے دین کی تجدید کی ہے اور دین کو ایک نیا رنگ دیا ہے. ان کو بھی اپنے عقیدے کے نہیں پتہ تھا. آپ کا یہ جملہ کافی نہیں ہے کہ ہم عقیدہ اپنا کتاب و سنت سے لیتے ہیں. جی یہ تو پھر بزرگوں، کس بزرگ کی بات یار؟ آپ نے اس سوال میں یہ کہ صحابہ رضی اللہ عنہ اس عقیدے سے واقف نہیں. میں حدیث سناؤں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی متواتر ہیں. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اس سے واقف نہیں تھے؟ خبر واحد، یہ حدیث پہ ایک رسالہ لکھا ہے ناصر الدین البانی نے. انہوں نے ایک تقریر کی تھی وہاں اسپین میں. ان کے شاگردوں نے ان کی وہ تقریر ساری بعد میں چھاپ دی. جب سیدنا مسیح علیہ السلام کا ذکر آیا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ والمعرفۃ بحدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والآخر حدیث نزول علیہ السلام فی آخر الزمان. آخر پہ میں پہنچ کے بچوں جس یونیورسٹی میں بھی خطاب کر رہے ہوں گے، میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آنا، یہ روایات اور آخری زمانے میں مروی فی الصحیحین، یہ بخاری اور مسلم کی احادیث ہیں. فقط سئلت عنہ مذ سنین، کئی سال گزرے وہ پوچھے گئے تھے. شیخ الازہر نے انہیں لکھا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی احادیث خبر واحد ہیں، اور یہ سب کی سب حدیثیں وہب بن مربع اور کعب احبار کی ہیں جو یہودی تھے. آپ بھی تو یہی کہہ رہے ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ یوں کہا. شیخ الازہر نے یہ کہا، اس کے جواب میں کہتے ہیں کہ تم جانتے ہو شیخ الازہر کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بارے میں، یہ متواتر ہیں، اور میں نے ذاتی طور پر تحقیق کی کہ ان احادیث کا مرتبہ کیا ہے. فرأیتہ قد رواہ عنہ علیہ السلام، تو میں نے جب کتابوں کو کھنگالا تو مجھے اندازہ ہوا کہ نحو 40 صحابین، 40 سے زیادہ یا 40 کے قریب صحابہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. کہاں گئی آپ کی خبر واحد؟ حدیث پڑھی ہے؟
یہ وہ شخص کہہ رہا ہے جسے حدیث پہ فیصل ایوارڈ ملا ہے. خیر یہ اتنی بڑی دلیل نہیں ہے، لیکن حدیث میں ایک مقام اس انسان کا ضرور تھا. یہ عرب تو اب جتنی تحقیقات آ رہی ہیں اس پہ لکھ دیتے ہیں کہ ضعف الالبانی، البانی نے اس حدیث کو ضعیف کہا، البانی نے اس کو صحیح کہا. وہ الگ بات ہے کہ بحث ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں جب میں نے تحقیق کی اس کی تو 40 کے قریب روایات مجھے ملیں، اسانید 20 منہم علی الاقل صحیحۃ، 20 حدیثیں تو ایسی تھیں جس میں کوئی شک و شبہ نہیں، اور ان میں سے بعض احادیث ایسی ہیں 40 میں سے جنہیں واقعی خبر واحد قرار دیا جا سکتا ہے، لیکن احادیث کی جو مسانید اور معاجم وغیرہ کتابیں سنت پہ لکھی گئی ہیں وہ ان احادیث کو مختلف ذرائع سے تقویت دیتی ہیں کہ بات ہے. یہ 20 روایتیں وہ کہہ رہے ہیں. یہ 20 کے 20 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے جوڑ کر لیا تھا کہ سیدنا مسیح علیہ السلام نہیں آئیں گے. میرے بھائی آپ سوچیں، یہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جس شخص کا حدیث میں یہ پایا ہے کہ وہ تختی لے کے مدرسے جاتا تھا، اور ایک آدمی نے اپنے دوست سے کہا کہ میں تمہیں خدا کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بتاؤں. شیخ گزرے اور اس نے کہا بچے حدیثیں لکھو. بچے تھے، لکھنے لگے. اس نے کئی احادیث کی سند اور متن اور سند اور متن اور اس طرح. تو اس نے کہا بچے یہ بتاؤ یہ کیا؟ اس نے کہا یہ سب غلط ہے، یہ حدیث یہ سند، یہ حدیث یہ سند، یہ حدیث یہ سند. اسی لیے لوگوں نے کہا کہ ہر وہ حدیث جسے ابن تیمیہ نہیں نہ جانتا وہ حدیث ہی نہیں ہے. اور یہ کہنے والوں نے کچھ غلط نہیں کہا. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے جہاں پہ تسامحات ہوئے ہیں وہ بھی ہمیں معلوم ہے. شیخ نے المنہاج السنہ النبویہ جو شیعہ ہلی کے برعکس لکھی تھی، ان کے سوالات کے جوابات میں ہمیں معلوم ہے بھیا ایسی کوئی بات نہیں. لیکن شیخ کے بارے میں جو لوگ کہتے تھے نا کہ ہر وہ حدیث جسے ابن تیمیہ نہیں نہ جانتا وہ حدیث ہی ہو ہی نہیں سکتی. بحر العلوم تھے حدیث میں کیا، اور تفسیر میں کیا، اور فقہ میں کیا، اور تاریخ میں کیا. وہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی تھے. یہ ان کی کتاب ہے بغیت المرتاد. آپ کا سوال آیا تو کسی وجہ سے آج کل پھر اس کا مطالعہ کر رہے تھے، کسی وجہ سے شیخ نے اس پہ بحث کیا کچھ گمراہ لوگوں سے. صاف کہتے ہیں کہ اس بعث اللہ المسیح ابن مریم، اللہ تعالیٰ سے عیسیٰ علیہ السلام کو قیامت کے قریب نازل کرے گا، اور وہ آئیں گے المنارۃ البیضاء شرقی دمشق. دمشق میں جو سفید مینار ہے، شیخ الدمشق میں مدفون ہے رحمہ اللہ. شیخ الدمشق کے رہنے والے. زندگی وہیں گزری. ہم دمشق بارہا گئے. محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ بھی وہیں ہیں، شیخ بھی وہیں ہیں، بہت بڑے بڑے لوگ ہیں. ابن قیم وہیں ہیں، ابن کثیر وہیں ہیں، جمال الدین مزی وہیں ہیں. کوئی ایک آدمی ہے رحمہ اللہ. یہ جو ہے نا شیخ جو کہتے ہیں کہ دمشق میں مشرق کی جانب وہ سفید مینار بارہا ہم نے دیکھا ہے، وہ ابھی بھی موجود ہے. امت میں ہمیشہ یہ عقیدہ رہا ہے کہ سیدنا مسیح علیہ السلام یہاں آئیں گے. ابھی تک وہ منارہ موجود ہے. ایک مرتبہ ان کے وزیر اوقاف تھے کتابوں کے سلسلے میں، وہ کتابوں کے بھی بہت بڑے تاجر تھے، تو دعوت کی انہوں نے تو اس سے فارغ ہو کے وہ دمشق دکھانے لے گئے. تو میں خیال تھا کہ شاید کوئی ایسی چیز دکھائیں گے جو علم میں نہ ہو اور ہم ان سے پوچھیں کہ، تو کوئی چیز وہ دکھا نہیں سکے ایسی. اس منارے کو بھی انہوں نے دکھایا، اچھی طرح یاد ہے. گاڑی روکی اور کہا یہاں سے مسیح علیہ السلام کی آمد ہوگی. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں دمشق میں آئیں گے اور 2 چادریں زرد رنگ کی اوڑھی ہوئی ہوں گی، واضعاً کفیہ،
اور اپنی دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں فرشتوں کے کندھوں پر رکی ہوئی ہوں گی، اور جب سر جھکائیں گے تو پانی کے قطرے ان کے سر سے گریں گے، اور وہ ایسے ہوں گے کہ جیسے موتیوں کی طرح گرتے ہیں، اور کوئی کافر جس تک ان کی سانس کی ہوا بھی پہنچے گی مر جائے گا۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ لکھ رہے ہیں، یہ اپنے پاس سے نہیں، شیخ اتنی بڑی بات کیسے کہہ سکتے ہیں، یہ ساری احادیث کے۔ پھر کہتے ہیں آگے چل کے، ثم یاتی عیسیٰ قومن، پھر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب اس باب لد، یہ جہاں اسرائیل کا ایئرپورٹ ہے نا، اب لد ایئرپورٹ، وہاں کا فرمایا کہ وہاں پہ وہ قتل کریں گے دجال کو، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک قوم آئے گی، قد عصمہ اللہ من، جن لوگوں کو اللہ نے دجال سے پناہ دے دی تھی، وہ اس فتنے میں پڑے ہی نہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ان کے چہروں پر ہاتھ پھیریں گے اور انہیں بتائیں گے کہ تمہارا جنت میں یہ درجہ ہے، تم اس درجے کے آدمی ہو، تم اس درجے کے آدمی ہو۔ سیدنا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کا ہاتھ پھیرنا ان کے چہروں کو منور کر دے گا، بابرکت کر دے گا۔ اور ابھی یہ وہ گروپ جو آیا ہوگا اس سے بات ہو ہی رہی ہوگی، کذالک اذ، پھر ایسے ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی وحی آ جائے کہ عیسیٰ میرے بندوں کو لے کر آپ طور کی طرف چل پڑیں، اور میں اپنی ایک اور مخلوق کو بھیج رہا ہوں، تو وہ بہت طاقتور ہے، اور اللہ یاجوج اور ماجوج کو بھیجے گا، وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ، اور یاجوج اور ماجوج آئیں گے ہر اوپر کی جگہ سے نیچے کی طرف چھلانگے لگاتے ہوئے آ جائیں گے، اور زمین پہ فتنہ پھیلے گا۔ یہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں، یہ حدیث ابھی خبر واحد ہی ہے، سبحان اللہ۔ اچھا بھیا، ہم نے مان لیا خبر واحد، خبر واحد کا کوئی حکم ہوتا ہوگا نا؟ مثلاً یہ آیت قرآن کی، الحمدللہ رب العالمین فاتحہ قرآن میں، اس کا کوئی حکم ہوتا ہوگا نا؟ ایک آدمی کہتا ہے فاتحہ قرآن میں شامل نہیں ہے، تو کیا آپ حکم لگائیں کہ یہ کفر ہے؟ ایک کہتا ہے کہ سورہ والضحیٰ قرآن کا حصہ ہے، آپ کہتے ہیں تم مومن ہو، ایمان والے ہو، یہی ہے نا؟ ایک حدیث متواتر ہے، کوئی کچھ تو آپ بھی مانتے ہیں۔ جو حدیث متواتر ہے، امت کا اتنا بڑا صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا طبقہ اس کی روایت کر رہا ہے، کہ پھر تابعین، پھر تبع تابعین، یہ انما الاعمال بالنیات وغیرہ کو دیکھ لیں، من کذب علی متعمدا، اس کو دیکھ لیں، تھوڑی متواتر ہیں یہ جتنی چیزیں ہیں، یہ تواتر سے جو ثابت ہو رہی ہیں۔ احادیث میں تو جو درجات ہیں کہ حدیث اس کا مفاد کیا ہے، یہ حدیث کس درجے کی ہے۔ مثلا ایک آدمی خبر واحد کا انکار کرتا ہے تو کیا یہ کفر ہے؟ سب کہیں گے نہیں، کفر نہیں ہے، فسق ہے، گمراہی ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے کہ میں حدیث متواتر کا انکار کرتا ہوں، عالمگیری اٹھا کر دیکھ لیں، آسان حل یہ ہے کہ آپ کہیں یہ سارے اکابر گمراہ تھے۔ آپ خدا کے لیے اپنے ایمان کو بچائیں اور غور کریں۔ آپ ہر صدی کا کہیں تو ہم بتاتے ہیں، پہلی صدی میں یہ تھا، دوسری میں یہ تھا، 15ویں صدی تک عقیدہ کہاں کس نے کیا لکھا ہے۔ یہ ناصر البانی نے بڑی اچھی بات لکھی ہے اسی موضوع پہ۔ انہوں نے کہا یہ حدیث متواتر ہے، اور جو پرلے درجے کے جاہل لوگ ہیں نا، جنہیں کچھ پتہ نہیں ہے کہ علم کیا چیز ہے، وہ بھی حدیثوں میں اب دخل دینے لگے۔ یہ خبر واحد کا بھی تو کوئی حکم ہوگا، خبر متواتر کا بھی تو کوئی حکم ہوگا۔ یہ درۃ المضیہ، یہ ہمارے ہاں عقیدے کی کتاب ہے، جو پڑھائی بھی جاتی ہے، بچے پڑھتے بھی ہیں۔ انہوں نے اس پر بحث کی ہے، العلامۃ الثالثہ۔ پہلے انہوں نے کہا کہ دجال کے آنے سے کیا کیا فتنے پھیلیں گے، پھر وہ دجال کی بحث کرتے کرتے یہاں تک پہنچے ہیں کہ وہ کہتے ہیں 12,000 آدمی ہوں گے جو کہ دجال کے فتنے سے
بچ جائیں گے اور 7,000 خواتین ہوں گی۔ اور مسلم کی روایت میں آتا ہے عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہ نے کہا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب دجال آئے گا تو وہ 40 رہے گا۔ مجھے نہیں معلوم، مجھے یاد نہیں رہا کہ 40 دن فرمائے تھے یا 40 مہینے یا 40 سال فرمائے تھے، مجھے یاد نہیں ہے، 40 کا لفظ ارشاد فرمایا تھا۔ اور پھر عیسیٰ ابن مریم آئیں گے اور ایسے ہی عیسیٰ علیہ السلام کی شکل و صورت ہوگی جیسے یہ تمہارا دوست عروہ بن مسعود ہے، اور جنگ کریں گے اور اسے مار دیں گے۔ کہتے ہیں منہا اے من علامات الساعۃ العظمیٰ، قیامت کے لیے العلامت الثالثہ، میں جو کچھ لکھ رہا ہوں اس پہ یہ تیسرا درجہ ہے، اللہ کی وحدانیت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، پھر تیسرے درجے میں کہ وہ آسمان سے نازل ہوں گے، عیسیٰ علیہ السلام جو ہمارے آقا ہیں، وَنُزُولُهُ ثَابِتًا بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَإِجْمَاعِ الْأُمَّةِ، اور عیسیٰ علیہ السلام کا آنا خدا کی کتاب سے بھی ثابت ہے، سنت سے بھی، اور امت کے اجماع سے بھی۔ 6 آیات ہیں قرآن کریم میں، آپ نے تفسیر پڑھی ہے؟ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ لَيُؤْمِنُنَّ بِعِیسیٰ قبل موت عیسیٰ، یہ جتنے عیسائی ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے انتقال سے پہلے یہ ان پر ایمان لے آئیں گے۔ عند نزولہ من السماء، جب وہ آسمان سے آئیں گے، آخر الزمان، آخری زمانے کا حصہ ہوگا، حتیٰ تکون الملت ملۃ واحدہ، ملت ابراہیم حنیفا مسلمہ، یہاں تک کہ پوری امت اس شخص پہ اتفاق کر لے گی اور پوری امت یکسو ہو کے وہ اللہ کی دین کو قبول کریں گے۔ اور پھر وہ آگے چل کے بھی کہتے ہیں کہ امل اجماع، اگر تم کہو کہ میں نے کیسے اس عقیدے کو اپنایا ہے تو میں تمہیں بتاتا ہوں کہ خدا کی کتاب میں یہ عقیدہ ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو عوانہ نے اس حدیث کی تخریج کی ہے، اور یہ مسلم کی روایت میں ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے، مجھے اللہ کی قسم ہے عیسیٰ علیہ السلام تم میں آئیں گے آخر میں، جس پہ اللہ کا نبی قسم اٹھا رہا ہو، یہ خبر واحد دی ہے۔ وہ اخرج مسلم، اور مسلم نے اس حدیث کو بھی روایت کیا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں علماء کا ایک طبقہ ایسا ہوگا جو ہمیشہ سچی بات پر قائم رہے گا، حتیٰ کہ عیسیٰ علیہ السلام ان کے آخری فرد ہوں گے، اور جو امت کے یہ علماء ہوں گے وہ جب آئیں گے تو وہ یہ طبقہ ہر صدی میں ہوتے ہوتے آخری جو ہوگا وہ کہے گا کہ تعال صلی بنا، عیسیٰ علیہ السلام سے کہ آئیے حضرت نماز پڑھا دیجئے، تو کہیں گے نہیں، تم لوگ اس امت کے افراد، تم ہی امام بنو، تم ہی مقتدی بنو، اور اللہ نے تمہیں امامت کی فضیلت دی ہے، میں تمہارے پیچھے نماز پڑھوں گا۔ تو پہلی نماز وہ اس امت کے امام کے پیچھے پڑھیں گے۔ امل اجماع، اور جہاں تک اس عقیدے کا تعلق ہے اجماع، فقد اجمعت الامہ علی نزولہ، پوری امت اس بات پر متفق ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ ولم یخالف فیہ احد من اہل الشریعہ، شریعت میں ایک فرد ایسا نہیں ہے جس نے انکار کیا ہو۔ یہ 1100 ہجری میں لکھی گئی ہے، 12، 13 اور 14، 1188 میں لکھی گئی، چلیے آپ سے کر لیجئے، 12ویں صدی ختم ہو گئی تھی، 13ویں اور 14ویں اور 250 سال کو ہو گئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ پوری امت میں کوئی ایک آدمی نہیں ہے صاحب شریعت جس نے اس کا انکار کیا۔ وَإِنَّمَا أَنْكَرَ ذَلِكَ الْفَلَاسِفَةُ وَالْمُلَاحِدَةُ، ملحدوں نے انکار کیا ہے، فلسفیوں نے انکار کیا ہے۔ امت نے انکار نہیں کیا، ملحدوں نے، بے دین لوگوں نے۔ قد انعقد الاجماع الامہ علی انہ ینزل، اس پہ طے ہو گیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور وہ حضور بشریعت المحمدیہ، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق فیصلے کریں گے۔ ولیس ینزل، وہ ان کے پاس اپنی کوئی شریعت نہیں ہوگی جب وہ آسمان سے آئیں گے، اگرچہ ان کی نبوت رہے گی، وہو متصف بہا، اپنے حیثیت میں پورے نبی ہیں، اور حضرت مہدی بھی آئیں گے، اور حضرت مہدی ان کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں ہوں گے، انہیں دیکھنے والے اور ان کے ماننے والے مسلمان ہوں گے،
اور یہ سب کے سب وہ لوگ ہیں کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آئیں گے، مہدی کے پیچھے فجر کی نماز پڑھیں گے، اور اس سے آنے سے ان کی نبوت میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ یہ عقیدہ ہے۔ آپ کہتے ہیں خبر واحد، اچھا بھیا خبر واحد ہے، کوئی حکم لگاؤ پھر اس پہ۔ جو خبر واحد کا منکر ہو وہ کافر ہو جاتا ہے؟ نہیں ہوتا۔ جو خبر واحد کو حجت مانے وہ اہل سنہ میں سے ہوتا ہے، حکم ہے نا۔ یہ آپ دیکھیں شریعت کن بنیادوں پر قائم ہوتی ہے، زبردست کتاب ہے۔ شریعت کے دلائل کیا ہوتے ہیں؟ مثلا کتاب ہے، سنت ہے، اس کی زبردست تشریح کی ہے بزدوی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ یہ دو ہیں، صدر الاسلام ابو الیسر بزدوی، اور ان کے دوسرے بھائی بھی ہیں فخر الاسلام بزدوی۔ ہم یہ ان کی کتاب آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، معرفت الحجج الشریعہ، شریعت کے جو دلائل ہیں ان کو جاننا۔ جج ہے نا، اب وہ کیسے فیصلہ کرے گا کہ فیصلہ کس کس چیز پہ پورا اترتا ہے؟ وہ کہتے ہیں حجت کیا ہے شریعت میں، عقل کا کیا ٹھکانہ اور مقام ہے، کتاب کا کیا مقام ہے، سنت کا کیا مقام ہے۔ اب وہ ہر چیز کے متعلق بحث کرتے ہیں، اور اس بحث میں وہ بتاتے ہیں کہ ہمارے مخالفین کیا کہتے ہیں اور ہم کیا کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ کی بیس کیا ہے، پھر کہتے ہیں قیاس ہے، حجت ہے، برہان ہے، سبب ہے، معقولی چیزیں ہیں، منقولی چیزیں۔ ہوتے ہوتے جب فصل ثالث پہ پہنچے ہیں نا، تیسرے سب چیپٹر پہ، تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ وَأَمَّا الْأَخْبَارُ الْآخَرُ۔ اچھا میں پھر اور بحث کرتا ہوں، سوى المتواتر والمشہور، یہ جو متواتر اور مشہور احادیث ہیں یہ سب کی سب قابل قبول ہوتی ہیں، والعمل بها اذا ترجح صدق المخبر على كذبه بدلیل يدل علیہ، جب تک کہ جھوٹ ثابت نہ ہو جائے ہمارے لیے یہ دلیل ہوتی ہے۔ حنفیہ میں کرخی اس پہ بحث کرتے ہیں، اور کرخی نے کہا کہ خبر واحد قطعاً قبول نہیں ہو سکتی حدود کے باب میں۔ ایک آدمی شہادت دیتا ہے کہ شراب پیے، وہ کہتے ہیں کوئی حد جاری نہیں ہو، ہے خبر واحد چاہے سچا بھی ہو، نہیں حد جاری کر سکتے، اس کے لیے الگ نصاب ہے۔ اور کہتے ہیں کہ وہ ہوا مذہب اہل السنہ والجماعہ، یہ ہمارا مذہب ہے اہل السنت والجماعت کا، وہ بناؤ علیہ احکاما کثیرہ، اور اس پہ بہت سے احکامات کی شریعت کی بنیاد رکھی گئی ہے۔ وہی الاخبار التی رویت عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ وہ خبریں ہیں، یہ وہ باتیں ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم تک پہنچی ہیں۔ وقضا سائر الاخبار علی ھذا، دین پورے کا پورا ان بنیادوں پر چل رہا ہے۔ البتہ معتزلہ جو سے اس میں ہشام ابن حکیم وغیرہ، وہ کہتے ہیں کہ ان اخبار الاحاد لا تقبل عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خبر واحد کی آئی ہوئی چیز قبول نہیں کریں گے۔ آپ کی بات مان لیتے ہیں خبر واحد، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ اہل سنہ سے نکل کے معتزلہ کی طرف۔ ولا یجب العمل بها، اور جو خبر واحد سے ثابت ہوگی چیز ہم اس پہ عمل بھی نہیں کریں گے، یہ معتزلہ۔ مع اجماعہم ان اخبار الاحاد فی الجملۃ مقبولہ، اور اس کے باوجود وہ کہتے ہیں کہ جو خبر واحد ہوتی ہے نا، ایک صحابی رضی اللہ عنہ کے ایک تابعی آگے چلاتا ہے اس حدیث کو، تو کہتے ہیں ہوتی اپنی جگہ پہ درست ہے، لیکن نہ ہم اسے اتھارٹی مانتے ہیں، نہ دلیل مانتے ہیں، عمل بھی اس پہ نہیں کریں گے، عقیدہ تو بہت دور کی بات ہے۔ وہ کہتے ہیں وَهِيَ مِن جُملَةِ اخبار الاحاد، خبر واحد میں معتزلہ کا مسلک یہی ہے۔ آپ معتزلی ہیں یا اہل سنہ میں سے؟ اسے آپ اس پہ غور فرمائیں۔ یہ مسئلہ آج کل بہت پھیل رہا ہے، بہت پھیل رہا ہے، جنہیں سرے سے کوئی خبر ہی نہیں ہے کہ حدیث اور کتاب و سنت کی اصل بنیاد اور اساس کیا ہے، وہ بھی اس میں کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے انتقال ہو گیا۔ گزارش ہے کہ اگر آپ کا یہ عقیدہ ہو بھی تو بھی اسے پھیلائیں نہیں۔
مہربانی کریں آپ اپنے تک اسے محدود رکھیں. آپ نے سوال کیا ہے رہ گئی اس میں مستدرک حاکم اور مصنف اور اس کی ان روایات کو کون پوچھتا ہے؟ امت کے اجماع کے مقابلے میں، قرآن کی 6 آیات کے مقابلے میں اور سنت کے مقابلے میں، اور ان احادیث پر جو امت نے رائے دی ہے. آپ خود بھی تو دیکھیے نا کتابوں کو انہوں نے کیا لکھا.